اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، سرکار کا نور جبریل کے نور سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ سرکار آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں، لیکن جو آپ نے لباس پہنا تھا وہ تو جل جانا چاہیے تھا۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ جو لباس تھا وہ تو جل جاتا، لیکن لباس بھی نہیں جلا۔ کیوں نہیں جلا؟ ارے لباس کو نسبت سرکار سے ہو گئی، اور وہ لباس وہاں جا رہا ہے جہاں جبریل نہیں جا سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ناراض نہ ہو تو ایک اشارہ کر دوں۔ کیا بات! جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ، تھوڑا سوچیے آواز میں بولے نہیں، جتنی دیر سب نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ عروج رہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات! بہت اعلیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کچھ بندے کہتے ہیں نا یار نماز ہی پڑھنی ہے جتنے مرضی پیچھے پڑھ لو۔ جی جی حضرت جی مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، جی جی، ہم میں سے کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ماں باپ جنتی ہیں، کہہ سکتے کوئی دعوے سے؟ نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی پکا سنی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے ہم اس کے پیچھے نماز، جو تیرے ماں باپ کو جہنمی کہے اس کے تیری پیچھے نماز نہ ہو، ارے جو میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہنا اس کے پیچھے تیری نماز کیسے ہو جائے؟ بے شک، بے شک، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اگر اجازت دو تو ایک اور اشارہ کر دوں۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، یار اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات! بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ حضرت صاحب حوالہ غلط ہو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں مجرم۔ 26واں پارہ سورہ فتح 30واں رکوع، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یا جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بات، کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحاب یہ نبی، اور تھوڑا سونچی آواز، ہر صحاب یہ نبی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو نعرہ ہے، سرکار کے غلاموں کی شان دیکھو۔ اسی سورہ فتح 26ویں پارے میں پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ 11واں پارہ ہے اس کا دوسرا رکوع، رب تعالیٰ ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا سرکار کے غلاموں کی شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے، ارے جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ یا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اگر اجازت دیں تو ایک اور اشارہ کر دوں، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ گھوڑے کا تم ادب کرتے ہو وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی گھوڑے کے اوپر سرکار کا نواسہ بیٹھ کر میدان کربلا میں گیا تھا، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو آج گھوڑا ہے اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جو اس کی نسل میں سے تو آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس گھوڑے کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو اسے جی کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہیں کرنا، میری جھولی میں ڈال دینا کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک اور سوال کر دیا، میں نے کہا یار اگر کسی کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جو تو سیدھا جنت ہے، وہ سیدھا جنتی۔ میں نے کہا بھائی ہم بیان کرنے والے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل کڈو، میں کہا میں بھی دلیل کو دے دو یا تاکہ ہم لوگوں کو مطمئن تو کر دیں۔ کہنے لگے جی آپ کو پتہ نہیں میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، اور جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے اس میں دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سرکار کے امتی میں ایسا ہے جو جنت میں ہے تو برملا کو ہاں دو صحابہ کرام ہے، ان میں ایک کا نام صدیق اکبر ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ کہیں حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور دلیل بھی پیش کروں؟ سبحان اللہ۔ اچھا جو حج عمرہ کر کے آئے نا میری دلیل سنیں گے ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی شریف سامنے آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میں غلط تو نہیں پڑھا یار؟ میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے، ارے اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں۔ آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی جی صحیح کہہ میں نے کہا یار یہ جنت کی کیاری کیوں بن گئی؟ کہنے لگے حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی۔ میں نے کہا جس جگہ کو قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے، اور جہاں سرکار جلوہ فروز ہے اس جگہ کا مقام کا یاد رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم ان کا ادب بھی کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے تھے، دین اسلام کے لیے تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار تھے، لیکن حافظ صاحب جیسے سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا، کوئی کسی کا حق مار لیا، اس قسم کی باتیں۔ میں نے کہا بھائی میں اس کے لیے تمہیں دو جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار اپنا ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا جی چاہیے؟ جی جی جی، اب بولو تو صحیح آواز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جواب سننے کے لیے تیار ہے؟ جی جی۔ پہلا جواب سنو، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرما لیا،
اکٹھا کر لیا اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار کے روضے اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا اور درود و سلام کے گجرے پڑھ کر عرض کرنا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اچھا میں نے ایک بات کہہ دی، آپ نے توجہ نہیں کی، اگر کی ہوتی آپ کے ایمان کو مدینہ شریف کے 12 چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ بات میں نے کیا کیا، غور سے سنو، جب آپ نے فرمایا اگر سرکار دروازہ کھول دے، یا کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا صدیق تو کیا کہہ رہا ہے، سرکار کو پردہ فرما اتنے مہینے ہو گئے اور وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ یار اگلی بات سنوں گی آپ کو اور مزہ بڑا آئے گا، اور بڑا مزہ آئے گا۔ کیا بات، کیا بات۔ جب آپ کی چارپائی لا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھی گئی تو جس نے آگے بڑھ کر عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازہ بھی کھول دیا اور میزان پر اللہ سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ مٹا دو۔ میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ میں تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، تیار ہو؟ اچھا آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی شرف پور شریف علی سرکار؟ سنا ہے؟ جی جی، بہت بڑے ولی کامل، سبحان اللہ۔ بہت بڑے ولی کامل۔ آپ کی کرامت میں آپ کو سنانے لگا۔ آپ کا ایک مرید تھا، اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 دن کے لیے شہر جا رہا ہے، تو رات کو آ جائیں۔ یہ تیار ہو کے چلا گیا، جب وہاں پہنچا دیکھا سکھ سندھ میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر، یہ ڈر کے واپس چلا گیا۔ اگلے دن عورت ملاقات ہوئی، کہنے کے راتی تو آیا نہیں، میں ساری راتیں راہ دیکھتی رہی۔ انہوں نے کہا تو مروانے لگی سی، سکھ تو ہوتے ٹہلنا پیا سی۔ انہوں نے کہا تین مبارکہ لگا ہے، سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا تو آئی رات ہی آ جائے۔ اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، یہ ڈر کے پھر چلا گیا۔ اگلا دن تھا جمعے کا، اور کون سا تھا؟ کچھ ہی بولو ذرا۔ یہ جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ جب جمعہ پڑھنے گیا تو میاں صاحب فرمانے لگے بیلیو اور چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارن کرو۔ لیکن پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر گئے ہوں۔ میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، واہ۔
اب پھر واپس آ جاؤ. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ اونچی بولو یار آگ. تو جس کو سرکار فرمائیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, ارے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہوتی ہے. ہم کسی کو اچھا برا نہیں کہتے, لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کی بات. بات سمجھ آئی ہے نا؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ چاہے کوئی صحابی ہے چاہے کوئی اہل بیت میں سے ہے, سب کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ کیا بات, بے شک بے شک. A man is known by the company he keeps. بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. جس کو اچھی صحبت مل جائے بندہ اچھا ہو جاتا ہے, اور جس کو صحبت امام الانبیاء کی ملی ہو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو سلوٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی اچھا کہے برا کہے ہمیں اس سے کوئی غرض ہے. ہم صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے, اہل بیت اطہار کو نہیں دیکھتے, ہم کہتے ہیں ان کو فیض کہاں سے ملا ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ہمارا عقیدہ ہے چاہے صدیق اکبر ہے اس کو بھی جو بھی ملا میرے آقا سے ملا ہے, چاہے وہ مولا علی شیر خدا ہے اس کو بھی جو ملا میرے آقا سے ملا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ تھا جس کا باپ اس کو اونٹ چلانے کے لیے بھیجتا تھا, اور جس کے قابو میں ایک اونٹ نہیں آیا کرتا تھا. یہ سرکار کی غلامی کا نتیجہ ہے. اب عمر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر دجلہ دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر اس کا بھی جواب دے گا. واہ واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ. جہاں پر مولا علی شیر خدا کی بات ہے یہ بھی سن لو. آپ فاتح خیبر ہیں. جی جی بے شک بے شک. جی جی. اب تھوڑی دن تک حوصلہ کر کے بات سننی ہے. 3 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں, کیا اس وقت علی بیچ میں نہیں تھے؟ حضرت جی کچھ تو جواب دے دو. کیا لشکر میں علی موجود نہیں تھے؟ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ سے رب تعالیٰ خیبر فتح کروا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح ہوتی ہے سرفرانا علی کی در ہے, ان کو تو آشوب چشم آنکھیں درد ہوتے ہیں, ان سے چلا ہی نہیں جاتا, فرما پکڑ کے لاؤ. علی کیا بات ہے؟ آنکھوں میں درد ہے. سرکار نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا ہے. کہاں ڈالا ہے؟ اس لعاب دہن کا اثر کیا ہوا؟ فرمان لگے ساری زندگی میری کبھی آنکھ دکھی ہی نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا میرے پاس تو چلنے کی طاقت نہیں تھی, چلا نہیں جاتا تھا, 2 بندے پکڑ کر لائے, اور جب لعاب دہن آنکھوں میں آیا تو علی کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ خیبر کے قلعے کے دروازے پہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں 70 صحابہ کرام لگے, دروازے کو ہلا نہیں سکے. تو پھر کیوں نہ ہم کہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جس کو جو بھی ملا کہاں سے ملا ہے؟ سرکار کے در سے ملا ہے.